علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ کی طرح ہوں اور میں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو بھائی میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی اور کم عمری میں جو شاعری پر فوقیت حاصل کی ہے وہ بہت ہی باکمال ہے، اور مجھے آج ان کی شاعری ان کی زبانی سننے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ وہ میں آپ کو بھی سناؤں گا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ کیا الحمدللہ بھائی جناب سنائیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ماشاءاللہ ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ نا آپ نے اتنی کم عمری میں اور ماشاءاللہ آپ نے نا شاعری پر جب آپ کو فوقیت حاصل ہے، آپ کو مبارک ہو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ دراصل یہ شوق شروع میں ہی ادبی کتابیں پڑھنے سے ہوا، اس میں مختلف کتابیں پڑھی، پھر ان میں ناولس، شاعری کی لٹریچر کی، ان میں پھر ایک خاص رجحان بن گیا شاعری کی طرف، پھر یعنی شاعری سے گہرا لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ایک ہابی کے طور پہ میں اس کو لیتا ہوں۔ میرا مشغلہ ہے فری وقت میں جو ہے، فارغ وقت میں کتابیں پڑھتی ہیں، اسی سے یہ ایک ذوق ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو کیا آپ صرف شاعری اردو میں کہتے ہیں یا اور بھی لینگویج جس طرح فارسی میں بھی ہے، اقبال کی شاعری ہے یا کسی اور زبان، پنجابی میں یا کسی اور؟ نہیں، فارسی پہ تو مجھے اتنا عبور نہیں ہے، البتہ اردو میں ہی صرف میں شاعری کر رہا ہوں فی الحال تو۔ باقی پنجابی میں مطالعہ نہیں ہے اس قدر پنجابی شاعری کا، تو شاعری آپ کا جو خیال ہے وہ پختہ مطالعہ سے ہی ہوتا ہے، تو اردو میں ہی میں شعر کہہ رہا ہوں۔ پنجابی وغیرہ پہ بھی ہیں کبھی لکھے ہوئے ہیں یا اس پہ پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں، کچھ میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ بس ابتدائی کوشش کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعری کا اتنا رجحان ہے بھی، اردو بھی میں کافی اتنا رجحان نہیں ہے، تو کافی مشکل ہوتا ہوگا آپ کے کلے ایک الگ آپ پوائنٹ اپنا لے کے چل رہے ہیں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے، ان کو گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے اس چیز کو پھر بھی۔ ہاں، یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو شوق ہے اگر کسی چیز کا، تو اس میں آپ کو اگر کوئی اسسٹنس نہیں مل رہی یا کوئی ہیلپ نہیں مل رہی، تو اس میں آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کر لیں تو آپ کو وہ اس پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا جو استاد ہے وہ کتاب ہے، تو آپ کتاب پڑھیں تو اس سے ہی آپ کو اچھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ باقی دوسرے معاملات کے لیے جو ہے، روزگار کے جیسے معاملات ہیں، ہم سے شعراء کو سب سے بڑی یہی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ایک ہنر سیکھ رہا ہوں۔ جب وہ ہنر سیکھ لوں گا تو انشاءاللہ روزگار کا بھی چل۔ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، شاعری صرف چند شامیں کرتے ہیں یا پوری نظم اور غزلیں وغیرہ بھی لکھتے ہیں؟ ہاں، شاعری میں نے چند ایک نظمیں بھی کہی ہیں، اور بیسیکلی بنیادی طور پہ مجھے جو صنف ہے جس پہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہنا وہ غزل ہے، یعنی میں زیادہ شعر ہی کہتا ہوں۔ چند ایک نظمیں بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ صداقت علی بھائی تھے، ان سے ہم نے ان کے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا، ان کی مطلب شوق کیسے پیدا ہوا، تو اب ان سے ہم شعر وغیرہ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ان کی غزل وغیرہ بھی ضرور سنیں گے۔ تو میرے ساتھ ہم زیادت بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ شکر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں۔ کیسے امتیاز بھائی آپ کو یہ شوق وغیرہ پیدا ہوا اس کا؟ بس یار یہ بچپن میں ہی تھا، میرے اندر ہی کچھ مطلب کہ شاعری کا مجھے شوق تھا، شعر اچھے لگتے تھے، اور شعر یاد بھی ہو جاتے تھے مجھے۔ پہلے اسکول لیول پر کلاس میں بیت بازی کا جو مقابلے وغیرہ ہوتے تھے حصہ لیتے تھے، اور پھر انٹر میں ہمیں کوئی اساتذہ مجھے میسر آئے، وہ کافی اچھے تھے، جس کی وجہ سے اردو کے ساتھ دلچسپی بڑھی اردو سے، اور شاعری کا بھی شوق ہوا۔ اب ہم صداقت علی بھائی سے اشعار سنیں گے، انہی کی زبانی اور ساتھ چائے کی چسکی بھی لگائیں گے، تو اشعار پیش خدمت کرتے ہیں صداقت علی بھائی۔ شکریہ سر۔ صداقت سے ملنے لے کے نہ بار آئے، صداقت سے ملنے لے کے نہ بار آئے، کہہ دو اسے شرم و لحاظ اتار آئے، وہ چاہتی ہے جھانک لے دریچے سے بس، میں چاہوں آئے تو سرے بازار آئے، حسین کتنا ہی گر حسین ہوتا، یہ بتاؤ کون مجھ سا ذہین ہوتا، حوروں کا مجھ کو بھی یقین ہوتا، پہلو میں گر کوئی حسین ہوتا۔ کیا بات، کیا بات۔ سر یہ غزل: تیری ہر بات آ گئی ہے مجھے، تیری ہر بات آ گئی ہے مجھے، یہ سہولت بھی عارضی ہے مجھے، کس اذیت میں دن کٹے ہیں میرے، کیا مصیبت گلے لگی ہے مجھے، اس قدر قید ہے معاشقے کا، اس قدر قید ہے معاشقے کا، پہلی لڑکی بھی آخری ہے مجھے، سر پھرا بد لحاظ تو میں ہوں،
عشق کی مار جو پڑی ہے مجھ میں، سرفراز بدلحاظ تو میں ہوں، عشق کی مار، اس کی مار جو پڑی ہے مجھے، کوئی غم کھا گیا ہے اندر سے، کوئی غم کھا گیا ہے اندر سے، ورنہ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں، ہجر میں اس مقام پر ہوں جہاں، ہجر میں اس مقام پر ہوں جہاں، وصل کی بوند بھی نمی ہے مجھے، جو تیرے ساتھ گزرا ہے میرا، اور ایک لمحہ قیمتی ہے مجھے، عالم رنگ و بو سے خوش ہوں میں، باد سرسر بھی چھیڑتی ہے مجھے، اس سے تو پیٹ بھرنے والا نہیں، اس سے تو پیٹ بھرنے والا نہیں، یہ محبت تو سرسری ہے مجھے، کوئی چہرہ نظر سے اوجھل ہے، کسی آواز کی کمی ہے مجھے۔ ایک نظم ہے، روز نئے راگ محبت کے، روز نئے گیت وفا کے، نہ کبھی پیار کی باتیں، نہ ہی تنہا ملاقاتیں، بوسے پہ گناہ کا فتویٰ، چھونے پہ ہوس کا بھاشن، اس سے تو یہی بہتر تھا خسرے سے عشق کر لے۔ کیا بات ہے، کیا دوست اب آپسی رنجش تو مٹا دی جائے، دوست اب آپسی رنجش تو مٹا دی جائے، یعنی نفرت بری دیوار گرا دی جائے، عمر بھر سائے سے محروم رکھا جائے مجھے، عمر بھر سائے سے محروم رکھا جائے مجھے، یوں شجر کاٹنے کی مجھ کو سزا دی جائے، ہم بغاوت پہ اتر آئیں گے سو دھیان رکھے، حاکم وقت کو یہ بات بتا دی جائے، اب مجھے کار محبت کی تو اس کو جفا کی اتنی ہی کم ہے کہ جتنی بھی سزا دی جائے۔ غزل ہے، آنکھوں میں چھپی تمنا کی پہچان نہیں، خوب جانتے ہو تم اتنے نادان نہیں، صداقت کا دل جانم ذرا ویران نہیں، پورا شہر بسا ہے ایک تیرا مکان نہیں، دیدہ دلیری تو دیکھو خدا کے سامنے، مکر گئے کہا کوئی عہد و پیمان نہیں، مبالغہ کیا ہے تو اس میں آخر برا کیا، حسن کی بات ہے تذکرہ ایمان نہیں، میاں حضرت ناصح کی بات کا کیا جواب، بے پر کی ہی کہیں گے یہ ابھی جوان نہیں، دم مرگ اسرائیل سے بحث کرے ہے یوں، بھلا اس کی تو میری مٹھی میں جان نہیں۔ کمال کمال، بہت خوب۔ کیوں نہ ہو تیرا انتظار مجھے، کیوں نہ ہو تیرا انتظار مجھے، دل جو رکھتا ہے بے قرار مجھے، اب بھی دروازے کھول کر رکھے ہیں، اب بھی ہے اس کا انتظار مجھے، روز وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، روز آتا ہے اعتبار مجھے، تجھ پہ بھی اپنی جان لٹا دوں گا، تو بھی کہہ اپنا ایک بار مجھے، روز وہ بنتا ہے شکار میرا، روز کرتے ہوئے شکار مجھے، اب نہیں ممکن اس سے رسم و راہ، اب نہیں ہونا اس سے پیار مجھے، میں محبت کو تنہا چھوڑ آیا، چڑھا کس چیز کا خمار مجھے، میں نے تیرا نہیں بگاڑا کچھ، تو اچھوں میں کر شمار مجھے، اٹھا نہ شور نہ کہیں خبر گئی، اٹھا نہ شور نہ کہیں خبر گئی، ذات میری مجھی میں بکھر گئی، آتش جگر نے کیا راکھ بدن، آگ یہاں کی کیسے ادھر گئی، گرفتار حبس ہوں مت پوچھئے، گرفتار حبس ہوں مت پوچھئے، حنا کی وہ خوشبو کدھر گئی، ہاتھ یہ کس نے رکھا دم مرگ، سانس رکنے سے ہی مکر گئی، گال روز اول سے رہی سرخ، حیا آئی تو اور نکھر گئی، سمجھ نہ پائی خواہش دل، بے ہنر تھی وہ بے ہنر گئی، اٹھایا نہ سر ہم نے کسی طور، پیٹ پیٹ کے وہ میری قبر گئی، اٹھے دنیا سے جس دم ہم عطف، شکر کیا بولے درد سر گئی۔ کمال کمال، چائے کے ساتھ شاعری کا تڑکا ہو یار، کیا خوب ہے، اور اوپر سے سردی ہو تو بہت ہی زیادہ ہے۔ جاز بھائی، یاد رکھ یاد دہانی میں نہیں آئے گا، یاد رکھ یاد دہانی میں نہیں آئے گا، دل تو اشفتہ بیانی میں نہیں آئے گا، یہ کسی عمر میں کھلتا ہے شباب عالم، یہ کسی عمر میں کھلتا ہے شباب عالم، آدمی روز جوانی میں نہیں آئے گا، آخری بار اسے دیکھ لو اس دنیا میں، آخری بار اسے دیکھ لو اس دنیا میں، پھر یہ کردار کہانی میں نہیں آئے گا، آشنا خود کی حقیقت سے ہے ہونا ارحم، آشنا خود کی حقیقت سے ہے ہونا ارحم، عشق کچھ اور معانی میں نہیں آئے گا۔
نظم ہے تمہارے ایک ربط سے تم کیا جانو کتنے بے ربط سلسلے پھر سے جڑ گئے ہیں، راستے جو تم سے مڑ گئے تھے پھر تمہاری طرف مڑ گئے ہیں، امیدیں کئی جو دفن ہو چکی تھیں، کئی بوسیدہ خواب پھر سے خود کو دہرانے لگے ہیں، تیرے خیال پھر مجھ کو آنے لگے ہیں، تمہارے ایک ربط سے تمہیں کیا معلوم کہ سانسوں میں پھر سے ایک ربط آ گیا ہے، پھر سے ہونے لگی ہے بیدار سحر کی امید جو اندھیروں میں دل کے کسی کونے میں لگ کے بیٹھ گئی تھی، آج پھر بڑے جوش سے جاگی ہے، اپنے بوسیدہ لباس کو جھاڑ کے زندگی پھر تمہاری اور بھاگی ہے، تمہارے ایک ربط سے کھلے ہیں مجھ پہ کئی راز، کئی حسرتیں جو کنویں کی منڈیر پہ کھڑی تھیں واپس پلٹ آئی ہیں، مجھ کو آمادہ کرتی ہیں کہ میں لکھوں ان حسرتوں کی عمریں، تمہیں پتہ ہے یہ جو حسرتیں ہوتی ہیں ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں، تمہیں دیکھنے کی حسرت آج پورے 19 برس کی ہو چکی ہے، اور جو تمہیں پا لینے کی حسرت تھی بیچاری بوڑھی ہو چکی، اب تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اٹھ بیٹھنے کے لیے، مگر آج بھی جوان ہے تمہارا لمس پانے کی حسرت۔ سر ایک نظم ہے، اس کا کوئی عنوان نہیں ہے، یہ 5واں دن تھا اور تو غیر حاضر تھی، میں 1 سے شام 7:30 تیرا منتظر تھا اور تو غیر حاضر تھی، میں نے 6.5 گھنٹے تیری کمی محسوس کی، تیری کرسی پہ کوئی اور براجمان تھا، اس کو دیکھنا کٹھن امتحان تھا، میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال تھے، شاید کسی اور کو تم میسر ہو، شاید اس لیے غیر حاضر ہو، میں تنہا پیڑ کے سائے تلے بیٹھا کتنا بور ہو رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا تو مجھ سے دور ہو رہا تھا، یہ مجھے کیا سوجی تیرے دن گن رہا ہوں، میں آج ایک نئی نظم بن رہا ہوں، میں ایک آواز نہیں سن پا رہا تھا، میری آنکھوں کو تیری تلاش تھی، پہلے 4 دن تجھے دیکھنے کے بعد میں نے بھرپور جینے کی خواہش کی، یہ 5واں دن تھا اور تو غیر حاضر تھی۔ کمال، بہت خوب، کتنی خوبصورتی اور کمال مہارت کے ساتھ یہ لفظوں کو کتنا خوبصورت ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں صداقت علی۔ آوازیں مگر تم تک نہیں پہنچی، سنتے ہیں آوازیں ختم نہیں ہوتی، یہیں کہیں جذب ہو جاتی ہیں ان نازک ذروں پر جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، میری صدائیں بھی تو کہیں جذب ہوئی ہوں گی جو تم تک نہیں پہنچی، سنتے ہیں آواز طاقتوں میں طاقتور ہے، عمارتوں کو بھی ہلا دیتی ہیں، یہ کھڑکیاں سب توڑ دیتی ہیں مگر تمہارے دل کا قفل نہ توڑ سکی، سنتے ہیں آوازیں بہت تیز ہوتی ہیں، 340 میٹر کی رفتار سے دوڑتی ہیں مگر میری آواز کو کیا ہوا، لبوں میں ہی دم توڑ دیتی ہے، بات جب بات کی آتی ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ہم نے چیخ کر بھی دیکھا ہے، لگائے ہیں زور بہت، بدل کے دیکھی ہے فریکوینسی بھی مگر تم تک نہیں پہنچے، سنتے ہیں آوازیں ختم نہیں ہوتی، سنتے ہیں انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، ہمیں پھر شرمندہ کیا جائے گا۔ غزل سے چند اشعار۔ جتنے مشکل تھے راستے اس سمت، جتنے مشکل تھے راستے اس سمت، اتنے بے خوف چل پڑے اس سمت، دل کی جانب ہے یہ اشارہ میرا، دل کی جانب ہے یہ اشارہ میرا، تیر پھینکے تھے آپ نے اس سمت، روشنی میں ہمارا ہاتھ بھی ہے، روشنی میں ہمارا ہاتھ بھی ہے، ہم جلے تھے چراغ کے اس سمت۔ جس طرح آپ نے دیکھا صداقت علی اور امتیاز بھائی ہمارے سامنے وہ اپنے شعر پیش شعر کر رہے تھے، میں کہتا ہوں کیا کمال شائستہ اردو کے ساتھ انہوں نے خوبصورت لفظوں کو ایک لڑی میں پرو کے ہماری خدمت میں پیش کی، اور جس طرح مجھے بڑی اچھا لگا، بڑا خوشی ہوئی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، اور انہوں نے مطلب کہ اتنی کم عمری میں اور اتنی کمال مہارت کے ساتھ انہوں نے مطلب کہ اس کو کس طرح ہماری خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے بھی جانا، تو مجھے امید ہے جس طرح میں نے محسوس کیا ان کی فیلنگز، ان کے جذبات، ان کی جو یہ کہنا چاہتے تھے ان کو جس طرح میں نے محسوس کیا، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے، اور انہوں نے جو پیش کیا یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ان کی اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ سوچتے کیا، وہ سمجھتے کیا۔ عام شخص جو عام راہ گزرتا ہے وہ شخص وہ چیزیں اس کو نہیں سمجھتا، جو چیزیں یہ خود جو مطلب کہ ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا، کہ مجھے خود ہی بڑا اچھا لگتا ہے، شعر و شاعری مجھے خود بھی بڑی پسند ہے، اور ماشاءاللہ آج مجھے ان کے ساتھ ان کی زبانی سننے کا موقع بھی ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، تو میں کہتا ہوں بہت خوبصورت انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے اپنے الفاظ، تو ہم ان کے بے حد مشکور ہیں،
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے نیک تمنائیں کریں گے اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھ کر اس قوم و ملک کے لیے اور آگے کچھ کرنے کا ان کا جو مقصد ہے تو اس میں وہ کامیاب ہو. تو بہت شکریہ صداقت علی بھائی. یہ بھائی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اوکے امتیاز بھائی بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. تھینک یو.